السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے دوسرے منگل کا پاورفل وظیفہ آپ کو بتائیں گے جو آپ کی زندگی سے نحوست اور نفرت کو بالکل ختم کر دے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ رمضان المبارک کے منگل کے دن کا ایسا وظیفہ آپ کو دیں گے جو آپ کی زندگی سے نحوست، لڑائی جھگڑے، فرقہ واریت، دشمنی اور نفرت کو ختم کر دے گا۔ آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، نحوست جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جو منگل کے دن کا یہ عمل ہے، اس کے بارے میں امام ابن کثیر نے بتایا کہ منگل کے دن اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا ہے، یعنی کہ جتنی بھی برائیاں دنیا میں ہیں وہ منگل کے دن بنی تھی۔ جیسے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو بنایا۔ ایک دن زمین آسمان بنائے، ایک دن ساری بھلائیاں بنائی۔ اسی طرح منگل کے دن اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا۔ منگل کا دن شرور اور آفات کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منگل کے دن شرور، آفات اور بیماریوں کو پیدا کیا۔ جو آدمی منگل کے دن یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شر، آفات اور بیماریوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جھگڑے، فساد، نحوست، بے برکتی سے بچا لے گا۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں، کوئی بھی دن یا مہینہ نحس نہیں یعنی منحوس نہیں ہے، بے برکتی والا کوئی دن نہیں ہوتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح سے تخلیق ہوئی، ترتیب بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی۔ کسی دن یا مہینے کو منحوس نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی بھی بنائی ہوئی گھڑی اللہ تعالیٰ کی منحوس نہیں ہوتی، بلکہ منحوس تو ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ نحوست صرف اس انسان پر ہوتی ہے جو گناہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس شخص کے لیے صرف نحوست ہوتی ہے۔ کسی گھڑی، کسی دن یا کسی مہینے کو یا کسی سال کو یا کسی پل کو ہم منحوس نہیں کہہ سکتے۔ اور جہاں عبادت کی جاتی ہے وہی مٹی ہوتی ہے، وہی جگہ ہوتی ہے، پر وہ عبادت کرنے کی وجہ سے مسجد بن جاتی ہے، مطہر جگہ بن جاتی ہے۔ بات تو ساری انسان کے اعمال کی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے بلائیں ختم ہو جائیں تو آپ اس عمل کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ عمل آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اختیار کر لیں۔ ہر منگل کو آپ یہ عمل ضرور کیا کریں۔ رمضان یا غیر رمضان کوئی بھی وقت ہو، خود کو بلائیں اور آفات سے محفوظ کرنے کے لیے آپ یہ عمل ہر منگل کو کیا کریں۔ اس عمل کے اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو گھریلو ناچاکیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، اولاد کی ٹینشن سے، فاقوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ یہ عمل خاص الخاص اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا ہے جن کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر بلا، آفت، جھگڑے، فساد، دشمنی اور نفرتوں سے محفوظ رکھے گا۔ کوئی بھی دن، چاہے منگل ہو، بدھ ہو یا کوئی بھی کچھ بھی چیزیں ہوں، اس کو ہم منحوس نہیں کہہ سکتے۔ کچھ لوگ منگل کو بہت ہی زیادہ برا دن سمجھتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ جس طرح باقی چیزیں اچھائیاں اور بھلائیاں بنائی، اسی طرح سے برائیاں بھی پیدا کی تو وہ ترتیب میں منگل کے دن آئیں، اور اس کے علاوہ منگل کی کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر اچھی چیز کو ہم پر نازل کرنے والا ہے، اور برائیوں سے محفوظ رہنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں بتائے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے یہ 3 جامع نام انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کے لیے منگل کے کسی بھی وقت باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام یا جامع، یا مغنی، یا اللہ، یہ 3 نام ہیں جن کو آپ نے 370 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یا جامع، یا مغنی، یا اللہ، اس طرح سے آپ نے یہ 3 نام 370 مرتبہ پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ ایک کونے میں آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ پھر آپ نے ان تینوں ناموں کی 370 مرتبہ ورد کرنا ہے، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کے ہر دن ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ خود بھی یہ وظیفہ کریں اور گھر کے کسی بھی فرد سے آپ یہ وظیفہ کروا سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، کوئی خاص وقت مقرر نہیں۔ آپ منگل کے دن میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور رات میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، روزے کا اہتمام کرنا ہے، روزے کو اس کے پورے حق کے ساتھ رکھنا ہے۔ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا ہی نام روزہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں لڑائی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس مہینے کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کیجیے۔ آپس میں لڑائی کی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صلح کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے صلح کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ تم صلح میں پہل کرو، صلح کرنے سے تمہاری عزت میں جو فرق آئے گا وہ قیامت کے دن میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ تو اس روزے کی برکت کو سمجھیے، خود بھی حاصل کیجیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ ان ناموں کے وظیفے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر بہت ہی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک کاوش کو قبول فرمائے۔ آزما کر اس وظیفے کو پھر کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے اس وظیفے کے کرنے سے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔